فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرین جماعت، تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے زیبا و سزاوار ہیں، جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، تنہا پالنہار ہے. بعد درود و سلام ہو بالعموم تمام انبیاء پر، بالخصوص آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. خطبہ جمعہ کا موضوع ہے ماہ رجب کی بدعات و خرافات اور ان کا حقیقی جائزہ. ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں یہ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے 7واں مہینہ ہے، ماہ رجب ہے، اور ان مہینوں میں سے ہے جو حرمت والے مہینے ہیں، جن میں گناہ، اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والے اعمال، جنگ و جدال جس طریقے سے عام دنوں میں منع ہیں، اس سے کہیں زیادہ سختی ان 4 مہینوں میں کی گئی ہے، اور انہی 4 مہینوں میں سے یہ رجب کا مہینہ ہے. اور دور حاضر میں امت مسلمہ میں کئی سارے ایسے اعمال جن کا شریعت سے، دین اسلام سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کوئی رابطہ اور واسطہ نہیں ہے، لیکن امت مسلمہ ایسے کئی اعمال کر رہی ہے جن کو دین سمجھا جا رہا ہے، جن کو شریعت سمجھا جا رہا ہے، اور ان پر کر کے امت مسلمہ فخر کر رہی ہے. ہم جائزہ لیں گے ماہ رجب کا. کئی سارے ایسے اعمال ہیں جن سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے، مگر لوگ بچتے نہیں بلکہ کر گزرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان پر فخر محسوس کرتے ہیں. مثال کے طور پر اس مہینے میں ایک نماز ہے جسے صلاۃ الرغائب کے نام سے جانا جاتا ہے، اور صلاۃ الرغائب جیسی کوئی نماز شریعت میں نہیں ہے، جسے لوگوں نے اپنے پاس سے بنایا، اپنے پاس سے گھڑا، اور اسے سیدھے سادھے مسلمانوں کے سروں پر تھوپ دیا، اور بتایا کہ اس کا پڑھنا اتنی زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اسی طریقے سے 22 رجب کے کونے اور اس سے آگے بڑھ کر 27ویں شب کو شب معراج قرار دینا، اور ان تمام چیزوں کو منانا، اور یہ سمجھنا کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت پر خاصا عمل کر لیا ہے، یہ انسانوں کی ایک مہا بے وقوفی ہے. جائزہ لیتے ہیں. نماز ہر دن 5 فرض ہیں، ہر مسلمان پر فرض ہیں. اب اس میں یہ چیز نہیں نکالنا کہ ماہ رجب جب آئے گا، ماہ رجب کی پہلی جو جمعرات ہوگی اس میں روزہ رکھنا ضروری ہے، اور اس جمعرات اور جمعے کے درمیان والی جو رات ہے، مغرب اور عشاء کے درمیان 12 رکعت نماز پڑھنا ضروری ہے. اور 12 رکعت پڑھنے کا طریقہ ایسا طریقہ جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو دور دور تک کہیں تک نہیں بتایا. بتلاتے ہیں اور کہتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے پہلی رکعت میں، اس کے بعد 3 مرتبہ سورۃ القدر پڑھنا ہے، اس کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے. یہ تمام چیزیں ایک ہی سورت کو ایک ہی رکعت میں کئی بار پڑھنے کا کیا معنی ہوتا ہے، کیا مطلب نکلتا ہے؟ کون سی نماز ہے جس کی ایسی تلقین کی گئی ہے؟ اور کسی بھی دن
کسی بھی رات کسی بھی نماز کو خاص کرنا اور لازم کر لینا، ضروری سمجھ لینا، ہم ہوتے کون ہیں کسی بھی نماز کو فرض کرنے والے؟ ہم ہوتے کون ہیں کسی بھی چیز کو، کسی بھی نماز کو جو فرض ہے اس کو فرض منع کرنے والے، اس کو نکارنے والے؟ بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر شہد کو حرام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں شہد آج کے بعد یوز نہیں کروں گا۔ کسی محترمہ نے، کسی بیوی نے کہا کہ آپ کے منہ سے شہد کی بو آ رہی ہے، کہا شہد کی بو آ رہی ہے تو آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا۔ اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل فرمائی، سورۃ تحریم میں کہا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہیں جسے اللہ رب العالمین نے حلال کیا ہے؟ آپ یہ چیز کرنے والے ہوتے کون ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود یا چھوڑ کے اللہ تعالیٰ نے نہیں دی کہ جسے میں نے حلال کیا ہے اسے آپ حرام کریں، یا جسے میں نے حرام کیا ہے اسے آپ حلال کریں۔ اور آج امت مسلمہ میں جو چیزیں ضروری اور فرض ہیں ان کو نکار دیا جاتا ہے، اور جن چیزوں کا وجود ہی نہیں ہے ان کو ضروری سمجھ کر کے امت مسلمہ کر رہی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے ایسے اعمال جن کا دین سے کوئی رابطہ نہیں ہے، جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان تمام کاموں کو کر کے امت مسلمہ فخر محسوس کر رہی ہے اور سمجھ رہی ہے کہ ہم نے بہت بڑے دین پر کام کر لیا ہے، بہت بڑے دین پر عمل کر لیا ہے۔ عزیزو ایسا نہیں ہے، دین کے معاملات میں اور ہر اس معاملے کو جسے ہم کریں دین سمجھ کر کے کریں، اس لیے کریں کہ جس کے ذریعے سے ہمیں ثواب مل رہا ہے اس عمل کو ہمیں دین میں، شریعت میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں دیکھ لینا چاہیے کہ اس شریعت میں یہ عمل ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو کر لینا چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو ہمیں گریز کر لینا چاہیے۔ کوئی بھی ایسا عمل جس کا دین میں موجود نہ ہونا پایا جاتا ہو، دین میں نہ ہو، اور اس کو انسان کرے اور اس لیے کرے کہ اللہ رب العالمین راضی ہوگا، اس لیے کرے کہ اللہ رب العالمین کی رضامندی حاصل ہوگی، اس لیے کرے کہ ثواب ہے، اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں اپنی زبان میں آپ کو سمجھاؤں، ہم ہیں نماز جمعہ پڑھنے یہاں آئے ہیں، اور اگر کوئی شخص نماز جمعہ پڑھنے کسی اور مسجد میں جائے، شہر کی مسجد میں، دوسرے گاؤں کی مسجد میں، یا کہیں اور جگہ جائیں، اور اس کا گمان یہ ہو کہ میں جاؤں گا تو زیادہ ثواب وہاں ملے گا، حالانکہ ایسا شریعت میں کوئی معاملہ نہیں ہے۔ شریعت میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ شہر کی مسجد میں جا کر کے پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا، یہاں پڑھیں گے تو زیادہ ثواب، وہاں پڑھیں گے تو زیادہ ثواب، ایسا نہیں ہے۔ لیکن آپ جائیں اور اس چیز کو سمجھیں کہ میں وہاں جاؤں گا تو زیادہ ثواب ملے گا، وہاں جاؤں گا تو اللہ رب العالمین کی رضا ملے گی۔ کیوں بھائی؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہی نہیں کہ دوسری جگہ جائیں گے تو وہاں زیادہ ثواب ملے گا۔ 3 مساجد صرف ایسی ہیں جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہاں جاؤ گے تو زیادہ ثواب ملے گا۔ کون کون سی مسجدیں ہیں؟ مسجد الحرام، خانہ کعبہ، مسجد نبوی اور بیت مقدس، یہ 3 مسجدیں ہیں۔ بہت سے لوگ گئے ہوں گے، اللہ رب العالمین ان کی نمازوں کو قبول فرمائے، بہت سے لوگ جانے کے خواہش مند ہیں، اللہ رب العالمین ان کے ثوابوں کو، ان کے سفر کو آسان کرے اور پورے ثواب سے نوازے، اور اللہ رب العالمین ہر ایک مسلمان کو وہاں جانے کی توفیق بخشے۔ ان مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد کا یہ گمان کرنا کہ وہاں جاؤں گا زیادہ ثواب ملے گا، یہ انسان ثواب کا کام نہیں کرتا، بلکہ یہ اپنے لیے گمراہی کا راستہ کھولتا ہے۔ یہ وہی گمراہی ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ۔ ایک چیز جو دین میں نہیں ہے اسے دین میں لانا، دین میں ایجاد کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ ہر خطبے میں اسی طریقے سے منبر پہ کھڑے ہوتے تو ارشاد فرماتے اور بتاتے لوگوں سب سے بہترین راستہ، سب سے بہترین بات کسی کی ہے تو اللہ کی بات ہے، سب سے بہترین راستہ اگر کسی کا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور ایسے کام جو دین میں نئے ایجاد کیے جائیں، اپنے پاس سے ایجاد کیے جائیں، یہ تمام کے تمام بدعت ہیں، اور بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ لہذا ہمیں غور کرنا چاہیے ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ شریعت سے تعلق رکھتا ہے یا نہیں۔
22 रजब को देखिए, लोग कोड़े बना रहे हैं, खीर बना रहे हैं, पूरियां बना रहे हैं, अपनी मनमानी दावतें खा रहे हैं और नाम दिया जा रहा है कि हम जाफर सादिक की खुशी का दिन मना रहे हैं। अब उसे पैदाइश की खुशी कहें या मौत की खुशी कहें या उनकी जिंदगी में उनके लिए कोई ऐसा अवार्ड जो मिला हो उसकी खुशी कहें, हम नहीं कह सकते। अगर हम इस 22 तारीख का जायजा लें तो मालूम होगा कि इमाम जाफर रहमतुल्लाह अलैह 22 तारीख को ना तो पैदा हुए थे, ना उनकी वफात हुई थी, ना उनकी जिंदगी में कोई ऐसा खास दिन था जिसकी तरफ मंसूब किया जाए। उनकी पैदाइश जब आप हकीकत के पन्नों को पढ़ करके देखेंगे तो मालूम होगा कि माह रमजान में हुई थी, माह रमजान में पैदा हुए थे। और ये इमाम जाफर हैं कौन, जानना चाहिए। हम उनके नाम की नजर मना रहे हैं या इसी तरीके से उनके नाम पे खुशी मना रहे हैं, उनके नाम पर अगर हम कुछ खा पी रहे हैं, कौन हैं? अगर आधे से मुसलमानों से ज्यादा से मालूम किया जाए तो शायद लोगों को मालूम नहीं है कि ये है कौन, मामला क्या है। आप अगर जानना चाहें तो मालूम होगा ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके पर पोते हैं। हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे अदनान उनके पोते हैं, उनके पोते हैं। तो मालूम हुआ इनका ताल्लुक अहले बैत से है, ये अहले बैत से हैं। और इतना ही नहीं, ये वो शख्सियत हैं जो अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद हैं। मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह वो शख्सियत हैं जिनका आज बर्रे सगीर हिंदो पाक बांग्लादेश में बहुत ज्यादा लोग परचम लहराते हैं, जिनकी तकलीद करते हैं, जिनके नाम पर दीन को समझने की कोशिश करते हैं, ये उनके उस्ताद हैं। अब हम 22 तारीख की हिस्ट्री देखें और समझें। 22 तारीख शरीयत में वो तारीख है हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नाम सुना है? आप सहाबी रसूल हैं। मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सहाबी रसूल हैं। वो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जिनको कातिबे वही का लक़ब मिला है। जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम नाज़िल करता, आप बाजू में बैठे रहते, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते अल्लाह की ये आयत आई है, इसको लिख लिया जाए। मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन आयतों को लिखते थे। कितना बड़ा मुकाम होगा। ये वो शख्सियत है जिनको खुलाफाए राशिदीन के बाद पहला वो मुकाम मिला है जिन्होंने 20 साल आलम इस्लाम पर हुकूमत की है। पूरे आलम इस्लाम पर तन्हे तन्हा 20 साल हाकिम रहे हैं, 20 साल हुकूमत की है। ये वो शख्सियत है जब अबू उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने दौर में हुकूमत कर रहे थे और खैरों की बड़ी बड़ी ताकतें उनके घुटनों में आकर के टिक रही थी और मात खा रही थी। ये वो शख्सियत है जब उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके खिलाफ चलते, वो आते उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफ जंग करते और हत्ता के उन्होंने उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया। शहीद करने वाले उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दुश्मन और राफिजों खवारिजों का अगर किसी ने मुकाबला किया तो ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में उनका मुकाबला किया और उनका मात दी। ये वो शख्सियत हैं खलीफाए सालिस उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जो शहीद करने वाले दुश्मन और कातिल रहे, उनको इन्होंने घुटनों के बल गिराया। ये वो शख्सियत रहे, बड़े बड़े दुश्मन आए इनके सामने आकर के घुटने टेकते और इनको बारहा ये देखते कि किसी तरीके से मार दिया जाए, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतनी ताकत से उनको न नवाजा था। ये वो शख्सियत थे जो अपने आप में एक बहादुर इंसान थे। और मैं कहूँ अंबिया के बाद, खुलाफा के बाद दुनिया की किसी माँ ने ऐसा लाल न जना और रहती दुनिया तक शायद कोई माँ न जन सके। ये वो शख्सियत थे जिन्होंने इस्लाम के लिए काम किया। ये वो शख्सियत है। 22 तारीख आती है, रजब की 22 तारीख होती है और इनकी वफात होती है। एक कासिद आते हैं और खाना काबा में अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठे हुए हैं, दस्तरखान बिछाने को चले हैं और कासिद आकर के खबर देता है और कहता है, ए अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आज खलीफाए मोमिनीन इमामुल
مومنوں کے امام اور خلیفہ وقت آج حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دسترخوان سے بیٹھتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اور پریشان ہونے کے بعد یہی خبر جب لوگوں تک پہنچتی ہے، وہی روافض ہوتے ہیں، وہی دشمنان اسلام ہوتے ہیں، وہی شیعہ اور یہودی ہوتے ہیں، ان کے گھروں میں خوشی کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے۔ یہ وہ دن تھا جس دن مسلمان یتیم ہو گئے تھے، مسلمانوں کے لیڈر ان سے چھن گئے تھے۔ اس دن غیروں نے، اغیار نے اپنے گھروں میں خوشی منانے کی کوشش کی، اور اس خوشی کو ایسے منایا کہ خاموشی سے کیا جائے، کسی کو پتہ نہ لگے۔ اگر کسی کو پتہ لگا تو ہماری یہ خوشی خوشی نہ رہے گی، ہماری خوشی غم میں بدل جائے گی، اور لوگ ہمیں خوشی نہ منانے دیں گے، ہمارے اوپر حملے آور ہوں گے، مسلمان ہمیں غلط سمجھیں گے۔ انہوں نے اپنے گھروں میں اس وقت خوشی منائی کہ آج ہم کچھ میٹھا کھاتے ہیں، آج خوشی کا دن ہے، اور اپنے یہاں خوشی مناتے ہیں۔ ان کے یہاں یہ پوریاں بنائی گئی، ان کے یہاں یہ کونے بنائے گئے۔ اس کے بعد ہوتا یہ ہے عزیزو، یہی چپ چاپ چلتا رہتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے مسلمان ہندوستان میں، شیعہ مسلمان اور یہودیوں کے عالم جو ہوتے ہیں آتے ہیں۔ وقت کون سا ہوتا ہے؟ مغل حکومت اس وقت ہندوستان میں ہوا کرتی تھی۔ اس وقت ہندوستان میں ایک دن آتا ہے، اس کو ظاہر کرنے کا دن ہوتا ہے، اور لوگوں سے کہا جاتا ہے آئیے امام جعفر کی ہم نیاز مانتے ہیں، ان کے نام پر کچھ خوشی مناتے ہیں، ان کے نام سے کچھ کھاتے اور پیتے ہیں۔ کیوں؟ ان کو کیوں چنا؟ ان کا نام کیوں لیا گیا؟ وہاں تو کسی اور کو بھی کہا جا سکتا تھا، کسی اور کا بھی نام لیا جا سکتا تھا، لیکن وہ جانتے تھے بر صغیر ہے، ہندوستان ہے، ہندوستان میں ایک بڑی تعداد امام جعفر نہیں بلکہ ان کے شاگرد ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والی ہے، اور ان کے شاگرد کو اگر ماننے والی ہے، اگر ان کو ان کے سامنے رکھیں گے تو یہ لوگ بہت جلدی ایکسپٹ کریں گے۔ یہی وجہ تھی، یہاں پہ دشمنی تھی اور دوستی میں بدل کر کے سامنے رکھ دیا۔ تمہارے امام ہیں، ابو حنیفہ ہیں، ان کے جو استاد ہیں، ہم ان کی خوشی منا رہے ہیں، آؤ ساتھ نہیں آؤ گے؟ مسلمانوں نے استقبال کیا اور مسلمان پڑھ گئے، اور آج کا مسلمان صرف کسی غلط کام کو کرنے کے بعد سمجھتا ہے کہ میں نے اسلام کا حق ادا کر دیا۔ یہ اس کی تاریخ ہے، اور اس تاریخ کا میں پورا ذمہ دار ہوں۔ اگر کوئی مائی کا لال ہو جس کی ماں نے اسے جنم دیا ہو اور تاریخ کو بدل کر کے سامنے لائے اور بتائے کہ ایسا نہیں ہے، تو جاؤ سمجھے کہ تم اسلام پہ عمل کرتے ہو۔ ہے کوئی ایسا شخص جو بتا سکے کہ ہمارے سامنے یہ چیز ہے؟ آپ اگر معاویہ سے دشمنی رکھتے ہیں اور معاویہ کو غلط سمجھتے ہیں تو مسلمانوں تمہارا اسلام تمہارے لیے مبارک ہو۔ رب کا قرآن تو یہ کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر تم ان کے جیسا ایمان لاؤ گے، اگر تم صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اور اگر تمہارے دلوں میں ان کے لیے بغض ہے، ان کے دلوں میں نفرت ہے، تم ان کی خامیوں کو ٹٹولتے ہو، تم ان کو گالی گلوچ کرتے ہو، تمہاری زبان پر ان کے لیے نفرت کے الفاظ ہوتے ہیں، تو جاؤ تم اپنے آپ کو مومن کہہ سکتے ہو۔ قسم ہے اس رب کی جس کے ہاتھ میں آج امت مسلمہ کی جان ہے، وہ سینہ جس سینے میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کینہ ہوگا، بغض ہوگا اور حسد ہوگا، اپنے دل میں جو ان کو غلط سمجھتا ہوگا، وہ اپنے آپ کو مسلمان تو سمجھ سکتا ہے، اپنے آپ کو مومن تو سمجھ سکتا ہے، لیکن جاؤ رب کا قرآن کہتا ہے وہ ہدایت نہیں پا سکتا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ وہ جنتی نہیں ہو سکتا۔ یہ تاریخ ہم ان کے مرنے کی خوشی منا رہے ہیں، اور ایک مسلمان اپنے حاکم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مرنے کی خوشی کیسے منا سکتا ہے؟ میں وہی آیت کریمہ پھر سورہ رعد کی آپ کے سامنے پڑھوں گا اور کہوں گا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ اے مسلمان ظالموں کے راستے کو نہ اپنا، اے مسلمان اللہ کے راستے کی طرف آ جا، اے مسلمان ان لوگوں کے راستے پر نہ چل جو اسلام کے دشمن ہیں، جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، جو اللہ رب العالمین کے دشمن ہیں۔ اور اگر ایسا کرتا ہے وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو مددگار نہ پاؤ گے۔ اگر دنیا کے ساتھ ہو جاؤ گے تو اللہ رب العالمین کہتا ہے وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، کسی کو اپنا ولی نہ پاؤ گے، ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر تمہاری مدد بھی نہ کی جائے گی۔ اتنا ہی نہیں، لوگ
بڑی خاموشی سے کرتے ہیں یہ کام، خاموشی سے کیا جاتا ہے. لوگوں کی سوچ ہوتی ہے آج ہمارے گھر میں یہ تہوار منایا جا رہا ہے، آج ہمارے گھر میں گوشت نہیں کھایا جائے گا، اور اگر کوئی شخص گوشت کھا کر کے ہمارے گھر میں داخل ہو جائے پھر گھر کو دھونا پڑے گا. آج کا مسلمان ایسا کرے نہ کرے، لیکن مسلمان کا عقیدہ اور وہ کتابیں جن کو پڑھ کر کے مسلمان ان تمام چیزوں کو مان رہا ہے، ان کتابوں میں یہ چیزیں لکھی گئی ہیں. آج کے دن کوئی گوشت نہیں کھائے گا، کسی قسم کا گوشت نہیں کھایا جائے گا، اور اگر ایسا ہوا تو گھر کو دھویا جائے گا. آپ ہندو دعا کو پڑھیے، اور ہندوؤں کی جہاں کی الگ کیٹیگری ہے وہاں برہمن کو پڑھیے. یہ برہمن کے یہاں ہوتا ہے جب ان کے گھر میں کوئی ایسا شخص چلا جائے کہ وہ گوشت کھا کر کے داخل ہوتا ہے تو ان کے پورے گھر کو دھویا جاتا ہے، اور جہاں وہ شخص بیٹھتا ہے اس جگہ کو زیادہ سختی کے ساتھ دھویا جاتا ہے کہ یہاں غلاظت لگی ہے. یہ مسلمان اور اہل کفر ان کے عقیدے میں کیا الگ رہ گیا ہے. سوچے تو عقل انسان جس کے پاس عقل ہے، جو مسلمان ہے، اس کی عقل بھی گھن کھاتی ہے. یہ مسلمان غیروں کے طریقوں کو اس طریقے سے اپنایا ہوا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں. ایسا نہیں ہے. اے اہل اسلام، اے مسلمان، خود بچ ان چیزوں سے جن سے بچنے کی تجھے تلقین کی گئی ہے. بچ ان چیزوں سے جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کے لیے کہا ہے. اور اگر تو صحابہ کے مرنے پر خوشی مناتا ہے، اپنے ایمان کو ٹٹول، اپنے ایمان پر غور کر. تیرے پاس کون سی کوالٹی کا ایمان ہے، تیرے پاس کون سی کیٹیگری کا ایمان ہے. ایک دن میں 12 رکعت نماز پڑھ کر کے سمجھتا ہے کہ میں نے بہت کام کر لیا، اور دن کی 5 نمازوں کو ضائع کرے، اس کے بعد تجھے افسوس نہ ہو. بہت زیادہ ایک دن میں کر لینے کے بعد انسان تصور کرتا ہے کہ میں نے اسلام پہ عمل کر لیا، میں نے جنت کو خرید لیا ہے، جنت میرے ہاتھ میں آ گئی ہے، اب میں جس کو چاہوں جنت کا سرٹیفکیٹ دوں، جس کو چاہوں جہنم کا سرٹیفکیٹ دوں، جسے چاہوں جنتی کہوں اور جسے چاہوں جہنمی کہوں، میں تو جنتی بن گیا. اللہ رب العالمین کے ہاں جنتی بننے کے لیے زیادہ اعمال نہیں دیکھے جاتے. یہ نہیں دیکھے جاتے کہ آج آپ پریشان ہیں تو زیادہ کر رہے ہیں. یہ دیکھا جاتا ہے جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں. وہ چیز جو عمل کیا جا رہا ہے، جس نماز کو آپ پڑھ رہے ہیں اور اس نماز کے ذریعے سے رب کی رضا چاہتے ہیں، وہ نماز صحیح ہے یا غلط ہے. آپ خانہ کعبہ کے یہاں جائیں، حج کریں، طواف کریں، اور آپ سیدھے پیر چلنے کی بجائے الٹے ہو کر کے چلیں اور کہیں کہ میں تو بہت دور سے سفر کر کے آیا ہوں، مجھے تو اس طریقے سے چلنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم نہیں دی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر کے وہاں طواف کریں. طواف کا کیا مطلب نکلتا؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ دیکھ سکے تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے، اچھا عمل کون کرتا ہے، بہتر عمل کون کرتا ہے. اور صحیح اور غلط کو پرکھنے کا طریقہ ہمارے پاس کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں اور رب کا قرآن ہے. آج مسلمان رب کا قرآن اگر ترجمے کے ساتھ پڑھے تو اس کو گمراہ بتایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ کیسا انسان قرآن کو ترجمے سے پڑھ رہا ہے، بھٹک جائے گا، جہنم میں چلے جائے گا، کافر ہو جائے گا، قرآن تیرے سمجھ میں نہیں آئے گا. قرآن دنیا کے تمام لوگوں کے سمجھ میں آ سکتا ہے لیکن مسلمان کے سمجھ میں نہیں آئے گا، اور اگر یہ مسلمان پڑھے تو اس پر کفر کا فتویٰ لگ جاتا ہے. عزیزو، ہمیں غور کرنا چاہیے ہم جس سماج میں جی رہے ہیں وہ سماج کس حد تک شریعت اسلامیہ کو مان رہا ہے، اور اگر نہیں مان رہا ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم شریعت اسلامیہ پر عمل کریں اور ہم خود عمل کرتے ہوئے دوسروں کو بھی بتائیں کہ شریعت اسلامیہ کیا چیز ہے. اسلام ایسی چیز کا نہیں ہے جس کو چاہو کھاؤ، جس کو چاہو چھوڑ دو. اسلام ایک باؤنڈری کا نام ہے. اسلام ایک پوری باؤنڈری ہے، جس کے دائرے میں رہو گے تو فلاح پاؤ گے، جس کے دائرے سے نکلو گے تو نامراد ہو جاؤ گے. اور اگر اسی باؤنڈری میں رہا جائے تو ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے. اچھا، اس کے ساتھ اگر یہ مان لیا جائے امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ ان کا تعلق ہے اس دن سے، اگر تعلق مان لیا جائے تو کس نے یہ ہم کو اتھارٹی دی ہے، کس نے ہم کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم ان کے نام پر خوشی منائیں، ہم ان کے نام پر کھائیں پیئیں؟ کس نے ہمیں یہ چیز دی ہے؟ ہم کیوں ایسے اعمال
وہ کر رہے ہیں جن کا حکم نہ تو اللہ تعالیٰ نے دیا اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور اگر نہیں دیا ہے تو پھر مسلمانوں کے گھروں میں تو نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کے گھروں میں تو وہ اعمال ہوتے ہیں جن کا حکم اللہ رب العالمین دیتا ہے، مسلمانوں کے یہاں تو وہ تعلیمات ہوتی ہیں جن تعلیمات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دیا ہے۔ پھر ہم کس تعلیم پر عمل کر رہے ہیں؟ ہم نظر مان رہے ہیں، کس چیز کی نظر مان رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں اور کہتے ہیں من نظر ان یطیع اللہ فلیطعہ ومن نظر ان یعصیہ اللہ فلا یعصیہ۔ کہتے ہیں اگر تم نے نظر مانی ہے اللہ رب العالمین کی اطاعت کی تو چاہو اطاعت کرو، اگر نظر مانی ہے اطاعت کی تو اس کو پورا کرو۔ کیا نظر ماننا ہے؟ نظر یہ مانی کہ آج میں 2 رکعت نماز نفل پڑھوں گا، بھائی فرض پڑھ رہا ہوں نفل بھی پڑھوں گا، تو چاہو نظر مان لی ہے اسے پورا کرو۔ نظر مانی ہے اللہ رب العالمین نے دولت دی ہے، میں دولت اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں، لیکن اگر اللہ رب العالمین نے مجھے یہ چیز دی تو انشاءاللہ میں یہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، خرچ کرو۔ لیکن اگر تم نے نظر مانی ہے کہ نہیں اگر اللہ رب العالمین نے بیٹا دیا تو ڈیجے بجاؤں گا، تو یہ کون سی نظر ہو گئی؟ یہ تو اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہے، اور اس نافرمانی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ ایسی کوئی بھی نظر اسلام میں نہیں ہے جو اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی طرف انسان کو لے کر کے جائے۔ میں سمجھتا ہوں آج ہمارے سماج میں ماہ رجب میں جو بدعات ہو رہی ہیں، وہ چاہے امام جعفر کے نام سے ہوں، وہ چاہے صلاۃ الرغائب کے نام سے ہوں، حضرت علی کے جشن پیدائش منایا جا رہا ہو، وہ کچھ بھی کیا جا رہا ہو، تمام ایک چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، اور تمام وہ اعمال جن کو ہم کر رہے ہیں ان پر دیکھ لینا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے یا نہیں، صحابہ کا طریقہ ہے یا نہیں، اللہ رب العالمین کا حکم ہے یا نہیں، اور اگر نہ ہو تو ہمیں بچ جانا چاہیے، اور اگر ہو تو ہمیں کر گزر جانا چاہیے، ہمیں وہ اعمال کر لینا چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو وہ تمام کی تمام چیزیں بدعت ہیں۔ اور یاد رکھیے بدعت وہ ہے جو گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ لہٰذا ہم اپنے پیسے کو خرچ بھی کریں، ہم تہوار بھی منائیں، ہم خوشی بھی منائیں، اور اس کے بعد بھی جہنم میں جائیں، تو یہ مسلمان کا عقیدہ نہیں ہونا چاہیے، یہ مسلمان کی سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایسی تمام بدعات سے، ایسی تمام خرافات سے جن کا دین سے کوئی ربط نہیں ہے، جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، خود بھی بچیں، دوسروں کو بھی بچائیں، اور ہم کوشش کریں کہ ہمارا سماج اسلام پر چلنے والا بن جائے، ہمارا سماج شریعت محمدیہ کا ماننے والا بن جائے۔ رب کریم سے دعا کرتے ہیں مولا کریم تو ہمیں دین کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ جو غلط اعمال، بیکار اعمال، خرافات والا اعمال، بدعات والے اعمال ہم کرتے ہیں، مولا کریم تو ہمیں ان سے محفوظ فرما لے۔ مولا کریم اس دنیا کو تیری رضا کا باعث بنا دے، اللہ ہمارے جیتے جی تو ہم سے راضی ہو جا۔ مولا کریم جب کبھی موت دے تو کلمہ طیبہ ہماری زبان پر عطا فرمائیے، اللہ مرنے کے بعد جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائیے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔